اب اگر اس میں تھوڑا سا پہلے تاریخ میں جائیں تو یہ ذہن میں رہے کہ تاریخ کی موضوع گفتگو کو پہلے مکمل کر دیتے ہیں کہ بنو امیہ نے بھی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ یہ سمپل مسلمانوں کا قبرستان تھا، اور گو کہ اس میں اور قبریں تھیں خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی، لیکن انہوں نے اس کو بڑا احترام دیا، اور جو کام کیا مروان نے اور بعد میں معاویہ نے وہ یہ کہ تیسرے خلیفہ کی جو قبر تھی حش الکوکب میں، تو پہلے تو اس نے چھوٹی دیوار بنائی مروان نے، اور وہ تقریباً ایسا کیا جیسے کہ دیوار کھینچ کے اس کو اندر لے لیا، لیکن وہ جو اندر لیا وہ لگتا تھا کہ یہ باہر کی چیز کو قبرستان میں زبردستی اندر لیا گیا ہے۔ پھر معاویہ نے اس کو اور بڑھایا، اور اس کو اتنا بڑھایا کہ پورے اس حصے کو کہ جہاں پر وہ دفن ہوئے تھے وہ بقیع میں لے گئے، اور اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا کہ وہ بقیع ہی میں اب دفن ہے، لیکن تمام کتب اہل سنت کے مطابق وہ بقیع میں دفن نہیں ہوئے تھے، بعد میں ان کو بقیع میں شامل کر لیا۔ تو بنو امیہ نے بھی اس قبرستان کا ایک طرح سے احترام ہی رکھا، گو کہ وہ احترام جو ہے وہ خلیفہ سوم کی وجہ سے تھا۔ پھر بنو عباس جب آئی تو کیونکہ وہاں پر قبر تھی، ایک گھر بنا ہوا تھا جناب عقیل کا، اور جناب عقیل کے گھر میں ہی دفن ہوئے جناب عباس ابن عبد المطلب، اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی وہیں پر دفن ہوئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں یہ بقیع میں شامل ہوا۔ اور اس زمانے صحیح۔ میں یہ رواج تھا کہ میت کو گھر میں دفن کر دیا جائے، کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں تھا، اور حضرت امام حسن اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام جو ہیں وہ بھی در حقیقت حضرت عقیل کے گھر میں دفنے، کہ جو پھر بعد میں بقیع میں یہ بقیع ہی کا حصہ تھا، یعنی بقیع کے کونے پہ تھا، اور وہ ان کی ملکیت تھی کہ یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بقیع میں جو ہے وہ مختلف زمینیں لوگوں نے اپنے لے لی تھیں، تو وہ اس میں دفن ہوئے۔ پھر اس کے بعد سلجوقیوں کا زمانہ آیا، اس میں بھی اس کو احترام سے دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد عثمانیوں کا دور آیا، تو عثمانیوں نے بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں کیا، اور یہ جو پرابلم تھا آل سعود کا، تو ذہن میں رہے کہ آل سعود اول تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ آل سعود جو ہیں یہ حکومت جو ہے یہ دو فیملیز کی ہے۔ ایک حکومت ہے آل صحیح۔ سعود کی، اور وہ جو حکومت ہے وہ سمجھیں کہ جو حکومت ہے یہ دو فیملیز کی ہے، اس میں ایک ہیں آل سعود اور دوسرے ہیں آل شیخ۔ آل سعود کا صحیح۔ کام ہے حکومت کرنا، اور دینی امور دیکھنے کا کام ہے آل شیخ کا، کہ جن میں سے تھا خود عبداللہ ابن وہاب۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ہم صحیح۔ کہتے تو ان کو وہابی ہیں، لیکن اصل میں خود عبداللہ ابن وہاب بھی جو ہے یہ پیروکار تھا ابن تیمیہ کا۔ اصل جو وہابیت اور سلفیت اور یہ جو تکفیریت ہے، اس کا دار و مدار ہے ابن تیمیہ پر۔ صحیح۔ البتہ خود ابن تیمیہ کا بھی اچھا خاصا دار و مدار جو ہے وہ حنبل پر ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ کا موضوع یہ ہے کہ کسی بھی قبر پر گنبد کو نہ چھوڑا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو یہ جرنل موضوع ہے، لیکن دوسرا جو موضوع ہے ان میں بغض اہل بیت ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ پہلے بھی اہل بیت علیہم السلام ہی کی قبروں کا زیادہ احترام ہوتا تھا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر صلی پہ اللہ علیہ اصحاب بھی آتے وسلم۔ تھے برکتوں کو طلب کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی جو ہے وہ ایک چھت کے ہی نیچے تھی۔ اچھا، اب اگر اس میں ہم جرنلی جائیں کہ جو بعض دفعہ بری لگ جاتی ہے بات ہمارے برادران اہل سنت کو، تو ان کے ہاں جو ہے وہ ایک تو کہتے ہیں کہ جی معصوم کوئی نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے، لیکن وہ دوسری جانب تمام اصحاب کو معصوم ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ شور اصحاب کا مچاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، ہم اصحاب کو مانتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط کہتے ہیں کہ وہ تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے کیا، ہم بھی بعض اصحاب کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، اور وہ بھی بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ جو اہل بیت سے جتنا قریب ہوں ہم اس کا احترام کرتے ہیں،
ان کا معیار یہ ہے کہ جو جتنا اہل بیت سے دور ہو اس کو اتنا زیادہ احترام کرتی ہیں۔ مانتے وہ بھی تمام اصحاب کو نہیں، اگر تمام اصحاب کو وہ مانتے ہوتے، مثال کے طور پر جو مولا علی کا دشمن ہے وہاں پر تو کمپرومائز کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابی ہیں لہذا کچھ نہ کہا جائے، لیکن حضرت عثمان کے جو قاتل تھے، ایک تو ان کے قاتلوں میں سے ظاہر ہے کہ ان کے خلاف اکسانے والے تھے، جیسے کہ رسول اللہ کی خود زوجہ تھی اور طلحہ اور زبیر تھے، تو حضرت عثمان کے خلاف ان لوگوں نے اکسایا تھا، کیونکہ وہ فرماتی تھی اقتلوا ناصل فقط کفر، اس یہودی کو ناصل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ لیکن فزیکلی قتل کرنے والوں میں جو تھے وہ اصحاب تھے جو بیت الرضوان کے تھے، اصحاب بدری تھے اس میں، اور بڑے صف اول کے اصحاب تھے۔ اب ہم سوال کریں خود برادران اہل سنت سے کہ مثلا ان کے قاتلوں میں سے ایک تھے جناب عامر بن حمق خزاعی، اب وہ قاتل تھے یا نہیں تھے بالآخر مشہور ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ بعض دفعہ ان لوگوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بھی دوسرے پہ نسبت دی ہے، لیکن جو کتب اہل سنت میں وہ یہی ہے کہ عمر بن حمق خزاعی، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ادیس اور دیگر حضرات تھے۔ اب سوال کیا جائے کوئی اہل سنت میں سے تیار ہے مثال کے طور پر ایک مسجد بنائے یا مدرسہ بنائے، مسجد حضرت عامر بن حمق خزاعی صحابی جلیل القدر، اور بریکٹ میں لکھ دے قاتل حضرت عثمان، بلکہ اکثر علماء، بعض علماء ان کے جناب عمر بن حمق خزاعی کو لعنت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہ وہ تیسرے خلیفہ کے دشمن تھے، مخالف تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اگر مخالف ہے تو اس پہ لعنت جائز ہے، چاہے وہ صحابی ہو۔ اہل بیت کا اگر خلاف ہے کوئی صحابی تو وہاں پر پھر دقت کی جائے اور کہا جائے کہ نہیں صحابی جو ہیں سب کے سب عادل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بالکل الگ موضوع کے جو ضمناً آ گیا۔ صحیح۔ تو ان میں یعنی عموماً اہل سنت میں جو ایک پرابلم ہے کہ جس کو ہمیں اکیڈمیکلی ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس وقت وہ یورپین ورلڈ میں اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والا ہے جو ان کو اندازہ نہیں ہے، تو وہ ایک ان کا پرابلم رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کو بڈھا کرنا ہے تو بڈھے سے بڈھا کر دو، حضرت عائشہ کو جو ہے وہ بچہ بنانا ہے تو ان کو 6 سال تک لے آئے کھینچ کے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس 6 سال کی یا 9 سال کی بچی سے کی داستان بنا کے شادی کی رسول اللہ سے، رسول اللہ کو کتنا نقصان ہوگا۔ انہوں نے ان کو تو بنا دیا کم سن، لیکن رسول اللہ کو نہیں دیکھا کہ ان کی حیثیت کیسے خراب ہوگی، جبکہ وہ طلاق شدہ تھیں اور تقریباً 24، 25، 27، 28 سال کی تھی شادی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر سلسلہ رہا ہے کہ اصحاب اگر کوئی غلطی کرتے تھے تو کوشش کی جاتی تھی کہ وہی نسبت رسول اللہ کو دے دی جائے تاکہ اصحاب کو بچا لیا جائے، کہا جائے تو یہ بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عبسہ و تولیٰ میں نسبت دی جاتی ہے رسول اللہ پر کہ انہوں نے منہ بنایا، انہوں نے منہ پھیرا، لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صحابی تھے تو کہتے ہیں آپ صحابی کی توہین کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ ہم نے کہا کہ صحابی تھے یا یہ حضرت عثمان تھے تو آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ صحابی ایسے کیسے کر سکتا ہے، آپ اصحاب کے دشمن ہیں، لیکن آپ کتنے آرام سے یہ نسبت رسول اللہ کو دے دیتے ہیں تو وہاں آپ کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی۔